سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 39 تک آج کے درس میں 3 آیات کریمہ شامل ہیں۔ ان 3 آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف حقوق بیان فرمائے اور خاص طور پہ آخر میں حقوق مالیہ کو ذکر کیا، جس کے تحت والدین کے ساتھ حسن سلوک، ذوی القربہ، یتامہ، مساکین، پڑوسی، اپنے کام کاج میں جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہم اثر ہم زمانہ لوگ ہیں، یا وہ لوگ کہ جو مسافر ہیں، یا وہ لوگ کہ جو ہمارے ملازمین ہیں یا ہمارے غلام ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اچھا برتاؤ دونوں طرح سے ہوتا ہے، زبان سے اخلاق سے بھی اچھا برتاؤ ہو اور مالی اعتبار سے بھی اچھا برتاؤ ہو۔ جہاں اچھے اخلاق کی ضرورت ہو وہاں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، جہاں کوئی آدمی مالی اعتبار سے ضرورت مند ہو وہاں اس کی ضرورت کو مالی اعتبار سے پورا کیا جائے۔ یہ ہے حسن سلوک، یہ ہے۔ اب اسی کے تناظر میں اسی بات کو مزید سمجھانے کے لیے، کیونکہ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جی ہم اپنا مال کسی پر کیوں خرچ کریں، ہم اپنا مال قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، ماتحت لوگوں پر، ملازمین پر کیوں خرچ کریں؟ اس سارے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات میں مسئلہ سمجھایا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ نمبر 1 بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے، بخیلی کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور اسی کے ضمن میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف بخیل نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کو یعنی دوسروں کو بخیلی کی ترغیب بھی دیتے، یہ بھی مذموم عمل ہے۔ اور تیسری بات یا دوسری بات اس کو کہہ لیں یا تیسری کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوا ناپسندیدہ عمل ہے۔ جس طرح بخیلی ناپسندیدہ عمل ہے یا کسی کو بخیل بنانے کی ترغیب دینا برا عمل ہے، ایسے ہی ریاکاری بھی برا عمل ہے۔ بس یہ 2-3 باتیں ہیں آج کی ان آیات کریمہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیل آدمی کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ جو بخل والی صفت ہے، صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں، اچھی اور بری۔ بخل والی جو بری صفت ہے، اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اللہ کے حبیب نے بھی پسند نہیں فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے ہی ناپسندیدہ عمل، ناپسندیدہ صفت۔ بخل کیا ہے، سخاوت کیا ہے، اس کو سمجھیے، پھر احادیث کی روشنی میں بخل کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، 2 طرح کی ذمہ داریاں انسان کے مال میں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ ایک ذمہ داری فرائض اور واجب کے درجے میں ہوتی ہے، فرض اور واجب کے درجے میں، جیسا زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، قربانی وغیرہ۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو فرض کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں لازم ہے۔ اس کی ایک مقدار متعین ہے، ایک وقت متعین ہے کہ ایک وقت کے بعد اتنا آپ نے رائے خدا میں دینا ہی دینا ہے، ہر صورت میں۔ شرائط پوری ہو جائیں تو ہر صورت میں ادا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ کا دل چاہتا یا نہیں چاہتا۔ اس کو کہتے ہیں فرض، واجب، لازم۔ ایک ذمہ داری مال کے اعتبار سے یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ فرض واجب تو نہیں ہوتی، لیکن حالات کے مطابق اس ذمہ داری کا لزوم یا عدم لزوم وہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ ذمہ داری لازم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ حالات بتلاتے ہیں، حالات اور تقاضے کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی صاحب ثروت ہے، مثال کے طور پر، یا ایک اور انداز باز میں، ایک آدمی فیکٹری کا سربراہ ہے، مالک ہے۔ اب اس کے ملازمین میں سے 1 یا 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی ضرورت پیش آ گئی جو اگرچہ فیکٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یعنی کوئی حادثہ اس کو فیکٹری میں پیش نہیں آیا، گھر میں پیش آیا،
اس کے بچے کو، اس کی بیوی کو، اس کے زیر کفالت لوگوں کو، خود اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس کو انتہائی ضرورت ہو گئی کس کی؟ مالی اعتبار سے سپورٹ کی، اور اس کے بعد خود سرمایہ نہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکے۔ اب یہاں پر مالک نے زکوٰۃ تو ادا کر رکھی پہلے سے، عشر بھی وہ دیتا ہے، مثال کے طور پر اگر اس پر عشر ہوتا ہے، اس نے فطرانے بھی اچھی رقم کے اعتبار سے ادا کر دیا، دیگر بھی جو اس کے اوپر لازم چیزیں ہیں وہ ادا کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ جو ملازم ہے اس نے اپنی تمام تر صلاحیتیں وہ وقف کر رکھی ہیں کس کے لیے؟ فیکٹری کے لیے، اور فیکٹری سے تمام تر منافع کس کو مل رہا ہے؟ مالک کو۔ اب اگر آج ضرورت پڑ گئی ہے اس ملازم کو مالی اعتبار سے سپورٹ کی، تعاون کی، تو اب اس فیکٹری کے مالک پر اگرچہ فرض نہیں تھا، اگرچہ واجب نہیں تھا اس کی مدد کرنا، لیکن حالات نے، تقاضے نے اب اس پر لازم کر دیا ہے کہ جناب آپ کا یہ ساتھی ہے، آپ کا یہ ملازم ہے، آپ کے ماتحت یہ کام کرتا ہے، آپ کی فیکٹری کو یہ سپورٹ کرتا ہے، آپ کے منافع میں یہ اضافہ کرواتا ہے، آپ کو مالی اعتبار سے یہ بڑا مفید اور آپ کے لیے کارگر ہے، لہٰذا اب آپ کی ذمہ داری ہے، آج اس کی ضرورت، اس کو ضرورت آن پڑی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ تعاون صرف اخلاقی تعاون نہیں ہے، یہ تعاون وہ ہے کہ جس کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماتحت یعنی ملازمین اور غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر انہیں کوئی مشقت والا کام دو تو اس مشقت والے کام میں ان کا تعاون کرو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج اس کو ضرورت ہے گھر میں مالی اعتبار سے تعاون کی، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جیسے اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں ایسے اس کے گھر کی ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیے۔ اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر کل کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ اے بندے مجھے ضرورت تھی مال کی، تو نے میرا تعاون کیا تھا؟ یہ بندہ پوچھے گا یا اللہ آپ کو مال کی کہاں سے ضرورت پڑ گئی، آپ تو مال دینے والے، آپ تو لینے والے نہیں ہیں۔ تو تب جواب دیا جائے گا آپ کا پڑوسی اور یہاں پر آپ کا ملازم، آپ کا ماتحت وہ ضرورت مند تھا، کیا آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے دیکھیے بعض مال میں وہ احکامات ہوتے ہیں جو انسان پر لازم ہوتے ہیں، فرض کے درجے میں، واجب کے درجے میں۔ کچھ لوگ ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ذمہ داریاں جو شریعت نے ان فرائض اور واجبات کے سوا عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہے ہوتے، اور اس وقت ان کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم تو واجب چیزیں ادا کرتے ہیں، جو ہمارے مال پر ہمارے مال کے اعتبار سے ہم پر لازم چیزیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں، اب ایکسٹرا ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس طرح خرچ کرنا شروع ہو جائیں تو ہمارے گھر کا چولہا کیسے چلے گا، ہمارے معاملات اور نظام زندگی کیسے چلے گا؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے، بخل اور سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ اب سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بخل کہتے ہیں کہ حالات اور فرائض اور واجبات میں کنجوسی نہیں، وہ تو اگر کمی کرے گا تو جہنم میں جائے گا، وہ تو ہے ہی نا، مطلب ناپسندیدہ، مطلب یہ ناپسندیدہ ہی نہیں بلکہ وہ تو اپنے مال کو ناپاک کرنا ہے اور مال کو ناپاک رکھنا ہے۔ جب ایک آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال ناپاک رہتا ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، عشر کی ادائیگی نہ کرنا، فطرانہ ادا نہ کرنا، یا اسی طریقے سے کوئی اپنے اوپر نظر وغیرہ مان لی یا کوئی منت مان لی اور اس کی ادائیگی نہ کرنا، یہ بخل نہیں ہے۔ یہ بخل ہے، یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو اس نے ادا کرنی ہی کرنی ہے، یہ تو فرض واجب کے درجے میں ہے۔ بخل تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں تھی، فرض نہیں تھی، واجب نہیں تھی، لیکن حالات کا تقاضا تھا، وقت کی ضرورت تھی، اور وہاں جہاں ضرورت تھی وہاں اس نے خرچ نہیں کیا، تو یہ بخیل ہے۔
یہ کیا ہے؟ مثال فیکٹری مالک کی جو میں ابھی آپ سے دے چکا ہوں کہ یہاں ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملازم پر خرچ کرے لیکن خرچ نہیں کر رہا، اس کا مال ناپاک نہیں ہوگا لیکن اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں ناپاک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میں اس کو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں تاکہ بات اور آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ بعض چیزیں باریکی سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح ذہن میں اتر جائے۔ بخل، آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے ذمہ دار ہیں، یہ آپ پر فرض ہے، یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں۔ لیکن بخل کیا ہوگا؟ اسی مثال میں اب دیکھیں کہ آپ کے بچے آپ سے اپنی تربیت اور تعلیم کے لیے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کوئی مطالبہ کرتے ہیں اور آپ اس مطالبے کو پورا نہیں کرتے، حالانکہ اس کے برعکس آپ وہ 1000 کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ 10,000 خرچ کر رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، آپ کے بچوں میں سے ایک بچہ جس نے کسی جگہ پہ کسی عالم سے نشست کر کے بات سمجھنے کی کوشش کی دین کے حوالے سے، اب اس کو ایک شوق پیدا ہوا کہ میں قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھوں۔ مثال دے رہا ہوں، آپ کے بچوں میں سے زیر کفالت لوگوں میں سے ایک بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اب وہ اپنے والد سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی مجھے تفسیر قرآن لا کر دے دیں اور اس کا ہدیہ 1000 روپیہ ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں نہیں بیٹا دیکھیں یہ وہ فلاں، مطلب وہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری بات سمجھیں؟ پھر وہی بیٹا اگلے دن ایک اور چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو چیز اس کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز اس کی ضرورت نہ اخلاقی اعتبار سے نہ تعلیمی اعتبار سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ایک مہنگا موبائل اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، باپ خوشی خوشی اس کو گاڑی میں بٹھاتا ہے، بٹھا کر کے جا کر شاپ سے اس کو اچھا مہنگا سا اس کی مرضی کا موبائل لے لیتا ہے۔ جب وہ موبائل لے کر آ رہا ہوتا ہے تو ساتھی کہتا ہے بابا آپ نے یہ 30 35 40 ہزار روپے کا موبائل لے کر دیا ہے، آپ مجھے تفسیر قرآن بھی لے دیں۔ باپ پھر کہتے بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے بخل، یہ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ 35,000 کا موبائل لے کے دے رہا ہے، وہ کیا بخیل ہے؟ بظاہر بخیل نہیں لگ رہا، لیکن بخل اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرے تو یہ بخل ہے، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرے تو یہ تبذیر ہے، اسراف ہے، اور قرآن پاک نے اس کی بھی مذمت بیان فرمائی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں خرچ کرتے ہیں تو یہ ان کا خرچ کرنا یہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان ایسے کام کرتا ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہ کام کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ ضرورت کے مقام پر خرچ کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ سخی، اور جو لوگ ضرورت کے مقام پر خرچ نہیں کرتے وہ کون لوگ ہیں؟ بخیل۔ اب اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں، کسی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر چٹائیاں ہیں مطلب فرش میں بچھی ہوئی، اور وہ انتہائی مطلب ایسی حالت میں ہے کہ جس کو بوسیدہ حالت کہتے ہیں، اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ کوئی فرد ایسا ہو کہ جو مسجد کی چٹائیوں کا اہتمام کر دے، تو کوئی بندہ اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہاں پر جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے، ان سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان چٹائیوں کا اہتمام کرے۔ اگر وہ نہیں کرتے وہ سارے کے سارے بخیل ہیں، وہ سارے کے سارے، چاہے اپنے گھر میں دوست و احباب کو بلا کر کے وہ ہزاروں روپے کی دعوت کریں، چاہے اپنے گلی محلے میں گٹر وغیرہ پر ہزاروں روپے خرچ کر دیں، چاہے وہ اپنے مطلب دوست و احباب پر جو ہے وہ ان کی دعوت اڑانے میں اور ان کے ساتھ سیر و تفریح کرنے میں بہت سارا پیسہ خرچ کر دیں، یا اپنی اولاد اپنی زیر تربیت زیر کفالت لوگوں پر ہزاروں روپے ایکسٹرا خرچ کر دیں، یہ سارا کا سارا فضول خرچی ہوگی، جہاں ضرورت تھی وہاں خرچ نہیں کیا، یہ بخیلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو بخیلی کا عمل، بخل کا عمل اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخل اور سخاوت سمجھ میں آ گئی؟ سخاوت کہتے ہیں اپنے مال کو وہاں خرچ کرنا جہاں ضرورت ہے، جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کر دیا۔ سیدنا عثمان ابن عفان کو سب سے زیادہ سخاوت کی بنیاد پہ غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ 2-3 دفعہ شاید پہلے بھی میں یہ واقعہ سنا چکا،
میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس کی طرف کہ ایک آدمی کو رسول اللہ نے ان کے پاس بھیجا. وہ آدمی ایک دن ان کے معاملات کو دیکھ کر واپس آ گیا. اگلے دن حضور نے پوچھا کہ آپ گئے تھے؟ جواب دیا یا رسول اللہ میں رات کو گیا تو تھا، لیکن وہ اپنی گھر میں اپنی کسی خاتون کو گھر میں وہ ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے اس بات پر کہ آپ نے چراغ کی بتی کو اونچا کیوں کیا ہے، اس سے تو تیل زیادہ خرچ ہوگا. تو میں نے سوچا کہ جو آدمی معمولی تیل کے زیادہ خرچ کرنے پر اتنا بیوی کو یا گھر میں خاتون کو ڈانٹ رہا ہو، تو وہ میرے ساتھ اتنی کثیر مقدار میں مدد اور تعاون کیسے کرے گا؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر کے فرمایا آپ جاؤ تو صحیح، آپ ایک دفعہ بات تو کرو ان سے. اب وہ گئے، جا کر بات کی تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کی ضرورت سے ڈبل ان کو دیا. اب ان سے رہا نہ گیا. پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ رات کو میں آیا تھا، آپ کا یہ معاملہ تھا، اب آپ دے رہے ہیں تو ڈبل دے رہے ہیں، جتنی میری ضرورت ہے اس سے ڈبل دے رہے ہیں. تو جواب دیا کہ اس پہ پوچھ ہونی تھی، اس پہ پوچھ کوئی نہیں ہونی. یہ ذخیرہ ہے، وہ اسراف ہے. وہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے کہ بلا ضرورت اتنی زیادہ لائٹنگ. بات یہ ہے کہ بزرگوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ فضول خرچی کیا ہے اور سخاوت کیا ہے. سخاوت اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بڑھ کر کے خرچ کیا جائے، اور جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرنا کیا ہے؟ اسراف ہے، اور اسراف بھی ناپسندیدہ عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیلی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ بعید من الناس وبعید من الجنہ. بخیل آدمی، کنجوس آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے کے اعتبار سے دور ہوتا ہے، اور جنت میں جانے سے دور ہوتا ہے. بہت بڑی وعید ہے. اس کے مقابلے میں فرمایا الکریم قریب من اللہ قریب من الناس وقریب من الجنہ، کہ جو آدمی کریم ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب، انسانوں کے قریب اور جنت کے قریب. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ بخل کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ای دائن ادوہ من البخل. بخل سے زیادہ بڑی بیماری کون سی؟ بخل سے زیادہ بری بیماری اور کون سی ہو سکتی؟ یعنی بہت بری بیماری ہے بخل. اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی کے حوالے سے فرمایا احب الی اللہ من عابد بخیل، کہ رائے خدا میں خرچ کرنے والا، ضرورت کے مطابق خرچ کرنے والا، ضرورت کے مقام پہ خرچ کرنے والا، یہ اللہ کے ہاں اس آدمی سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جو بہت عبادت گزار ہے لیکن کنجوس ہے. لیکن کیا ہے؟ کنجوس ہے، ضرورت کی جگہ پہ خرچ نہیں کرتا. اگرچہ وہ اپنے لیے بہت بڑی بڑی فیکٹریاں بنا رہا ہے، بڑے بڑے اس کے شاپنگ مال ہیں، یعنی بڑے بڑے اس کے جو پلازے بنے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی اس کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن ضرورت کے مقام پر وہ خرچ نہیں کر رہا، وہ بخیل ہے. اسی لیے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ خبعم ولا منان ولا بخیل. متکبر آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے احسان جتلانے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور بخیل آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. بخل اتنی مذموم ترین بات ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا یجتمع خصلتان فی المؤمن، ایک مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی دو خصلتیں، دو برائیاں ایسی ہیں کہ جو مومن میں نہیں آ سکتی. ایک سوء الخلق، بد اخلاقی، والبخل، اور بخیلی. یعنی مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا، مومن بخیل نہیں ہو سکتا. گویا کہ یہ جو بخل والا عمل ہے، یہ بخل والا عمل ایمان کی نفی کرتا ہے. ایمان کی، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کی نفی کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بخیلی بہت مذموم عمل ہے. جس طرح خود بخیل ہونا برا عمل ہے، ایسے ہی یاد رکھیے کہ بخل کی ترغیب دینا یہ بھی برا عمل ہے. اب بخل کی ترغیب کیا ہے؟ بخل کی ترغیب دو طرح سے ہوتی ہے. ایک یہ کہ انسان اپنے عمل کے مطابق دوسروں کے حوالے سے بھی یہ چاہے کہ دوسرے لوگ بھی اس عمل میں شریک ہوں. مثلا
بخیل آدمی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی لوگ بھی اچھی یعنی رائے خدا میں اور اس طرح کے کاموں میں خرچ نہ کریں، فلاحی کاموں میں خرچ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ خرچ کریں گے میں نہیں کروں گا، محلے میں بدنام ہوں گا. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اور پھر وہ دھیرے دھیرے چپکے خرچ کرنے والوں سے جا کر کے کہتے ہیں اس جگہ پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں آپ کی اولاد کا آپ پہ حق ہے جناب، آپ کی بیوی بچوں کا آپ پہ حق ہے، آپ ان پہ خرچ کریں. ان لوگوں نے آپ کو کیا دینا ہے؟ ان لوگوں نے تو مطلب بےزتی کرنی ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ اس طرح کر کے وہ ان کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی خرچ نہ کریں. تو وہ نہیں کریں گے، میں تو پہلے ہی نہیں کر رہا، وہ بھی نہیں کریں گے، تو ہم سب برابر ہو جائیں گے. یوں ہم میں سے کوئی بھی برا معاشرے میں نہیں کہلائے گا. ورنہ اگر 10 لوگ خرچ کریں گے، میں 11واں ہوں، میں خرچ نہیں کروں گا، تو سبھی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آدمی بڑا صاحب حیثیت صاحب ثروت ہے اور یہ خرچ نہیں کر رہا، یہ بخیل آدمی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ اپنے عمل کے ذریعے سے دوسروں کو ترغیب دینا، اور نمبر 2 اپنے الفاظ کے ذریعے سے باقاعدہ طور پہ ترغیب دینا، جیسا کہ لوگوں کے پاس جا کر کے. یہ دونوں طریقے ترغیب کے ممنوع ہیں. اور یہ بخیلی کی جو بات ہے، بخیلی کی ترغیب دینا، اس کو بھی قرآن پاک نے یہاں پر کیا کہا ہے؟ مذموم عمل قرار دیا ہے. تیسری اور آخری بات، ریاکاری. جس طرح بخیلی مذموم عمل ہے، ایسے ہی ریاکاری بھی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے کہ وہ ویسے تو چپکے سے اگر ان سے کوئی بات کی جائے کہ فلاں مقام پر کچھ خرچ کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے، تو اس وقت تو کہیں گے جناب ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے پچھلے 1.5-2 سال سے کاروبار نہیں چل رہا اور ایسا نہیں ہو رہا. وہ ٹھیک ہے جی. لیکن اگلے ہی قدم پہ، اگلے ہی موڑ پہ، کسی مطلب اگلے پہر میں ہوتا کیا ہے کہ ایک مجلس میں کوئی آدمی کہہ رہتا ہے جی فلاں مقام پر فلاں جگہ پہ کچھ تعاون کی ضرورت ہے، مثلا گلی بنانی ہے یا مسجد بنانی ہے یا فلاں، تو کوئی ساتھی اس میں تعاون ہو جائے تو وہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا. حالانکہ اسی سے ملتی جلتی ضرورت وہ پہلے اس سے تنہائی میں کہی گئی. تنہائی کے مطابق وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ضرور میرے پاس گنجائش نہیں ہے. لیکن اب جب مجمع عام میں کرنے کی بات ہے، کہتے جناب 10,000 میری طرف سے لکھ لیں، 1,00,000 روپے میری طرف سے لکھ لیں. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ نیتوں کو تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن حالات یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ بدنامی کا خدشہ ہے، یہاں پر نیک نامی چاہتے ہیں وہ، تو اس لیے وہ جہاں پر لوگوں کے سامنے دکھلاوے کی بات ہوتی ہے وہاں خوب خرچ کرتے ہیں، وہاں خوب خرچ کرتے ہیں. یا اس کو آپ موجودہ حالات کے مطابق آپ یوں بھی لے لیں کہ اگر دینی معاملات میں اس سے مانگا جائے تو کہتے ہیں جی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر دنیاوی معاملات میں، عیاشیوں میں اور دوسرے معاملات میں ان سے کہا جائے کہ جناب فلاں جگہ پہ یہ ایک ہم جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ لڑکوں کے لیے ایک گراؤنڈ بنانے لگے ہیں یا ایسی کوئی چیز بنانے لگے ہیں جہاں پر لڑکے جو ہے وہ آپ بیٹھے اپنا اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھیلیں گے وغیرہ وغیرہ ظالمہ، تو آپ اس میں کوئی تعاون کر سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں تعاون کر سکتے؟ لیکن یہ قوم کا سرمایہ ہے، ہم تو تعاون کریں گے. اب وہ تعاون کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ وہاں پر لڑکے بیٹھیں اور خوب ناچ گانا بھی ہو، سارے معاملات ہوں، جہاں فٹنس کا خیال رکھا جائے وہاں پر دوسرے معاملات بھی. جہاں زیادہ امکان یہ ہے کہ غلط کام ہوں گے یا غلطی کے امکانات زیادہ ہیں، وہاں تو خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پبلکلی بات ہے، یعنی وہ عوامی حلقے میں بات ہے اور وہاں پر خرچ کرنے میں اس کی زیادہ شہرت ہوگی. اور جہاں پر تنہائی میں کسی نے کہا کہ مسجد کی فلاں چیز کی ضرورت ہے، مدرسے میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں غریب آدمی کو اس طرح کی ضرورت ہے، اس کا چولہا نہیں جل رہا، اس کے گھر پہ راشن ڈال دیجئے، تو وہ کہتے ہیں جی ضرورت ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. تو یہ تنہائی میں نہ دینے والے اور سر عام خرچ کرنے والے ایسے لوگ بالعموم ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہوتا ہے. یہ ہر آدمی اپنے دل کو خوب جانتا ہے، ہر آدمی اپنے دل کو خوب جانتا ہے. کوئی آدمی دیکھنے کے اعتبار سے کہہ دے کہ ریاکاری، لیکن اس آدمی کے دل میں ریاکاری نہیں ہے تو وہ ریاکار نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ ہر ظاہری طور پر یہ مجمع عام میں دینے والا آدمی ریاکار ہی ہوتا ہے، یا ہر چھپ کر دینے والا آدمی بڑا جو ہے وہ سخی ہوتا ہے. نہیں، ہو سکتا ہے وہ ریاکار ہو، یہ ریاکار نہ ہو، یہ تو ممکن ہے. لیکن عمومی طور پہ جو بات ہے، ترغیب یہاں پر میں جو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. بس یہ ترغیب دینا چاہ رہا ہوں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو گے تو یہ بھی اچھا ہے، برا نہیں ہے.
نیت اچھی ہونی چاہیے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر چھپا کر کے دو گے، چھپ کر کے دو گے، تنہائی میں تاریکی جا کر کے دو گے، خرچ کرو گے، تو یاد رکھو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ اچھا نہیں، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اچھے میں اور بہت بہتر میں، اس لیے بہتر اور بہترین میں فرق ہے. تو وہ بہتر ہے تو یہ بہترین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. دیکھیے جی، فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ. فرمایا جو لوگ خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں. ایک بات، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اسے چھپا چھپا کے رکھیں. وہ جی گنجائش نہیں ہے، برابر گنجائش نہیں ہے، چھپا چھپا کے رکھیں. اس سے مراد دونوں چیزیں یاد رکھیں، ایک مال اور دوسرا علم. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ سے مراد مال بھی ہے اور علم بھی ہے. اگر کسی آدمی کے پاس علم ہے اور اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ مسئلے کو بتاتا نہیں، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجم بلجام من النار، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے. علم ہے بتاتا نہیں، یا علم ہے غلط بتاتا ہے، علم ہے غلط بتاتا ہے، مسئلے کو جانتا ہے لیکن پھر بھی گھما پھرا کے غلط بتائے گا، تو یہ بھی جہنم. یہ بھی کیا ہے؟ صرف مال میں بخل مذموم نہیں، علم میں بخل بھی مذموم ہے. اور یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ مال کے بخل سے زیادہ علم کا بخل قابل مذمت ہے. اس لیے کہ مال کا نفع 1 2 4 5 20 لوگوں کو ملے گا اور اس کا کہیں نہ کہیں جا کر کے سلسلہ رک جائے گا، بند ہو جائے گا. لیکن علم کا نفع ایسا ہے کہ یہ چلتا جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا. ایک مثال یاد آئی، بزرگوں نے لکھی بخل اور سخاوت کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ سخی آدمی کی مثال رواں پانی کی طرح ہے، جاری پانی کی طرح ہے، کہ پانی جاری ہو، چلتا رہے، خوش ذائقہ بھی ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پہ غذائی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے. لیکن اگر وہی پانی رک جائے، تھم جائے اور پھر رکا رہے، تھما رہے، تو وہی پانی بدبودار بھی ہو جاتا ہے، بد ذائقہ بھی ہو جاتا ہے اور نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے. فرمایا مال بھی اگر سرایت کرتا جائے، پھیلتا جائے، چلتا جائے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں. اور جس آدمی نے اپنے مال کو روک لیا، پھر اللہ بھی اپنا فضل روک لیتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. پھر نہ اس میں خوشبو ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ اس میں کوئی غذائی ہے. فرمایا کہ جو لوگ مال میں بخل کرتے ہیں یا دوسروں کو بخل سکھاتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اسے چھپا کے رکھتے ہیں، مال یا علم. فرمایا اعتدنا للکافرین عذابا مہینا. وعید سن لیں کیا فرمایا؟ کہ ہم ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. گویا بخل کرنے والا کفران نعمت کر رہا ہوتا ہے. بول کرنے والا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کفران نعمت، کہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، اس نعمت کو چھپا رہا ہے. علم کا بخل کرنے والا کفران نعمت کر رہا ہے، اور یہ مذموم چیز ہے. آگے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. اور وہ لوگ جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. والذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، حالانکہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. کیا مطلب یہ کہ جو دکھلاوے کے لیے ایسا کرتے ہیں وہ گویا اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً کافر ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے. یعنی حقیقتاً مومن بھی ہوں لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جو ریاکار ہوگا، مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے جو ریاکار ہوگا، اسے بلائیں گے، کیا لے کر آئے ہو؟ یا اللہ میرے پاس آپ کا دیا ہوا مال تھا، میں آپ کی راہ میں خرچ کرتا رہا. اچھا میری راہ میں خرچ کرتے رہے؟ ہاں جی یا اللہ میں آپ کی راہ میں خرچ کرتا رہا. اچھا تو وہ جو لوگوں سے تم نے سخاوت اور سخی ہونے کی تمنا اور آرزو کی تھی کہ لوگ آپ کو سخی کہیں،
فیاض کہیں، کریم کہیں، اب اس کا سر جھک جائے گا. پھر خلاق عالم کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو تم نے چاہا وہ تمہیں مل گیا، جو تم نے چاہا وہ تمہیں مل گیا. اب تمہارا ہمارے پاس کچھ نہیں. جو تم نے خرچ کیا، جن کے لیے کیا، جس مقصد کے لیے کیا، وہ پورا ہو چکا. جو علم تم نے لوگوں کو بتلایا، جس مقصد کے لیے بتایا، جو تمہارا مقصد تھا، وہ حاصل ہو چکا. لہذا اب تم ہمارے پاس آئے ہو تہی دامن. اس عالم کو، اس سخی کو، دونوں کو اٹھاؤ، اس مجاہد کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے جہنم میں پھینکو. یہ اعلان ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ ریاکاری، دکھلاوا، یہ ایسا ہے گویا اللہ ریاکاری کرنے والا، دکھلاوا کرنے والا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتا. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو، جس کا ساتھی شیطان ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ برا ساتھی، یعنی شیطان برا ساتھی. عربی کا ایک شعر ہے، عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ. کسی آدمی کے بارے میں مت پوچھو کہ آدمی کیسا ہے، ہاں اس آدمی کے اوصاف کو، خصائل کو، معاملات کو جاننا ہے. اس کے دوست کے بارے میں پوچھ کہ وسل عن قرینہ، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یا اس کے ساتھ کون لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے ہم مجلس اور اس کے ہم جلیس کون لوگ ہیں. پوچھ تو صحیح کن لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے. اس لیے کہ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي، اس لیے کہ ہر ساتھی اپنے ساتھی کی اقتدا کرتا ہے. ہم جنس سے کیا کرتا ہے، متاثر ہوتا ہے. بعض بباز، کبوتر با کبوتر، بعض سے متاثر ہوتا ہے، کبوتر سے متاثر ہوتا ہے. بعض کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، کبوتر کی مجلس میں اڑنا بیٹھنا پسند کرتا ہے. سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ اس لیے اگر کوئی آدمی برا ہوگا تو وہ اپنے ساتھیوں کو بھی برا بنائے گا. کوئی آدمی اچھا ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے کہ خود اچھا اور دوسروں کو برا بنائے. بات ہماری نہیں آ رہی؟ ایسے ہی جیسے ایک آدمی سگریٹ پینے کا عادی ہوگا، اس کی خواہش ہوگی کہ میرے ساتھ بیٹھنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے بھی سگریٹ پئیں، چرس پئیں، ہیروئن پئیں، شراب پئیں، ہاں جی ان چیزوں میں لگیں، تاکہ ہمارے ساتھیوں میں اضافہ ہو. ہمارے ساتھیوں میں اضافہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنا برائی کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے برے دوستوں کی بڑی قدر کرتے ہیں. اس لیے کہ اچھے برے وقت میں ان کے ساتھی ہوتے ہیں. اچھے برے وقت میں ان کے چرسیوں کے ساتھی چرسی ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی ذرا آپ کسی چرسی کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیں، سارے علاقے کے چرسی جمع نہ ہو جائیں، پھر کہہ دیجیے گا. اچھوں کے ساتھی اچھے ہوتے ہیں. فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي، ہر ساتھی اپنے ساتھی سے کیونکہ اس کی اقتدا کر رہا ہوتا ہے. بہرحال فرمایا کہ جس کا ساتھی شیطان ہوا تو وہ شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ریاکاری کرنا یہ شیطان کے ساتھی ہونے کی نشانی ہے. وَمَا ذَلِكَ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. یہ عجیب جملہ اللہ پاک نے فرمایا. یقین کریں اس کی گہرائی میں اتر کر کے اس کو سمجھیں تو آپ کو عجیب و غریب قسم کا جملہ ہے. فرمایا وَمَا ذَلِكَ، لوگوں کا نقصان ہی کیا ہے، کیا آفت ان پر پڑی ہے، کیا مصیبت ان کو آ گئی کہ اگر لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ، یہ اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور راہ خدا میں خرچ کر لیں تو کون سی آفت آ جاتی ہے، کون سی مصیبت ٹوٹ پڑے گی. اگر یہ ایمان لے آئیں تو کیا مر جائیں گے، ایمان لے آئیں تو کیا تہی دامن ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں تو کیا کوئی آفت آ جائے گی. نہیں بھائی، انہی کا فائدہ ہے، ایمان لائیں گے تو انہی کا فائدہ ہے. ایسے ہی فرمایا وانفقوا مما رزقهم اللہ، راہ خدا میں خرچ کر لیں تو کوئی مصیبت نہیں پڑ جاتی، کوئی آفت نہیں آ جاتی، بلکہ اللہ نے اس کے اندر یہ خیر ہی خیر رکھی ہے. خیر ہی خیر. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، فرمایا اللہ ان کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.